استغنا کیا ہے؟ یہ حیات طیبہ کا روپ ہے، اور جو اچھے اعمال کرتا ہے اللہ اس کو نصیب کر دیتا ہے۔ امام قرطبی نے اس کا ایک اور معنی بھی بیان کیا ہے، فرمایا کہ حیات طیبہ سے مراد رزق حلال ہے۔ اگر ہم نے معلوم کرنا ہو کہ ہماری نمازیں قبول ہوئی ہیں، ہمارا حج قبول ہوا ہے، ہمارے دیگر نیک اعمال قبول ہوئے ہیں، تو کیسے اندازہ کریں وہ قبول ہوئے ہیں؟ دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں جو رزق دیا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر اس نے ہمیں حلال رزق دیا ہے تو سمجھ لو اس نے ہماری نیکیاں قبول کر لی۔ حلال رزق یہ ایک ایسی دولت ہے کہ جس کو نصیب ہو گیا اس کو دارین کی بہاریں مل گئی، اور جس کو حلال رزق نہیں ملا اس کو طمانیت کا نور نصیب ہی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ رزق حلال نہیں ہے تو باطن کبھی بھی روشن نہیں ہوتا، اور جو شخص حلال رزق نہیں کھاتا، حرام کھاتا ہے، اس کی دعا کبھی بھی مستجاب نہیں ہوتی، کبھی بھی قبول نہیں ہوتی، بھلے وہ کعبۃ اللہ کیوں نہ چلا جائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایک شخص لمبا سفر کر کے آیا ہے اور اس کے بال غبار سے اٹے ہوئے ہیں، یمد یدیہ، اور وہ لمبے ہاتھ کر کے دعا مانگتا ہے، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ۔ فرمایا اس کا لباس حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کو جو غذا دی گئی ہے وہ حرام کی ہے۔ اب لمبے لمبے ہاتھ کر کے کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے حتیم میں دعا مانگتا ہے، کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے چیختا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ جب اس کا رزق ناپاک ہے تو اس کی اپنی دعا بھی قبول نہیں ہوگی، بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں نیک لوگوں کی دعاؤں سے اس کا حصہ بھی نکال دیا جاتا ہے۔ جب اللہ کے بندے دعا مانگتے ہیں اللہ پورے مسلمانوں کی، پوری امت کی خیر فرما، تو جس کا رزق پاک نہیں ہوتا اس کا حصہ اس سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو حیات طیبہ کا روپ یہ ہے کہ ہم اپنے رزق کو پاک جب کر لیں گے تو سمجھ لیں کہ اللہ نے ستھری اور پاکیزہ زندگی دے دی، اور پاک رزق کمانے کھانے والا اپنے قلب میں ایک طمانیت کا نور پاتا ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں حیات طیبہ حاصل کرنے کے لیے رزق حلال جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بندے نے منشیات فروشی سے، ناجائز فروشی سے اتنا پیسہ کما لیا، اور اگر وہ حلال کماتا تو حلال سے تو اتنے پیسے نہ بنتے۔ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 120 دن کا، صحیح حدیث میں آتا ہے فرشتہ آ کے اس کی عمر بھی لکھ جاتا ہے، اس کا شقی و سعید ہونا بھی لکھ جاتا ہے، اور اس کا رزق بھی لکھ جاتا ہے۔ اگر وہ ناجائز فروشی نہ کرتا تو پھر بھی اللہ اسے اتنا دیتا، لیکن وہ حلال ذریعے سے دیتا۔ لیکن اس نے دولت قارون جمع کی، دولت عثمان جمع نہیں کی۔ تو اگر انسان حلال ذریعے سے حاصل کرے تو پھر بھی اس کو اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے قسمت میں لکھا ہے۔ اگر حرام ذریعے سے اختیار کرے پھر بھی اس کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کی قسمت میں لکھا ہے، لیکن وہ اپنے ذریعے کو غلط کر لیتا ہے۔ یہاں عموماً مجالس ہوتی ہیں تو بعد میں تبرک بانٹا جاتا ہے، تو جو منتظمین ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ 1000 آدمی ہوگا تو وہ 1000 پیکٹ بناتے ہیں، بلکہ احتیاطاً 1200 بنا لیتے ہیں۔ انہیں پتہ ہو کہ 2000 آدمی ہوں گے تو وہ 2500 بنا لیتے ہیں۔ یعنی ایک عام تقسیم کرنے والا لوگوں کے حصے جو ہے وہ پورے دیتا ہے، اور کسی کو چاہتا ہے کہ محروم نہ ہو۔ تو اب اگر یہاں کوئی بانٹنے لگے تو سارے لوگ اطمینان سے بیٹھے رہیں تو وہ ایک ایک کی جھولی کے اندر اس کا حصہ پہنچتا جائے گا، عزت سے، وقار سے، تکریم سے۔ لیکن آدھے لوگ ایسے لے لیں اور آدھے لوگ جھپٹ پڑیں اور ایک ایک پیکٹ چھین کے لے جائیں تو ملا ان کو بھی ایک ایک، اور جو بیٹھے رہے وقار سے ان کی جھولی میں جا کے جو ہے وہ بانٹنے والے نے دیا، ملا ان کو بھی ایک ایک، لیکن انہوں نے اپنا حصہ بے توقیری سے لیا اور انہوں نے اپنا حصہ وقار سے لیا، ملا سب کو حصہ ہی، لیکن کئیوں نے جو ہے وہ غلط طریقہ اختیار کیا، کئیوں نے صحیح طریقے سے لیا۔ رزق وہی ملتا ہے جو رب نے قسمت میں لکھا ہے، کوئی حلال ذریعے سے کماتا ہے، کوئی حرام ذریعے سے کماتا ہے۔ اب مجھے اور آپ کو یہ عزم کر لینا چاہیے کہ ہم کبھی بھی زندگی کے اندر جو ہے وہ حرام نہیں کمائیں گے۔